الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ میں جمعیت علماء ہند کی کچھ مختصر تاریخ آپ حضرات کے گوش گزار کروں اور یہ بتاؤں کہ جمعیت علماء ہند نے اس ملک کو کیا دیا ہے، اور صرف اس ملک کو ہی نہیں، اس کے خدمات کے دائرے دنیا کے کس کس گوشے تک پھیلے ہوئے ہیں، آپ کو وہ بتاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل داستان ہے، اگر اسے لکھا جائے تو اس کے لیے ہزاروں صفحات درکار ہوں گے۔ اتنی طویل داستان کو چند منٹوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ میری مشکل کو آسان کرے اور اس وقت اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ وارثین انبیاء حضرات علماء کرام کی اس ملک میں خدمات کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالی نے تمام انسانی ضروریات کو یہاں پیدا فرما دیا تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ نے اس کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ تان دیا، اور آسمان میں ستاروں کی قندیلیں لٹکا دی، اور اس زمین میں اللہ تعالی نے طرح طرح کے خزانے چھپا دیے تاکہ انسان اپنی ضروریات کے موقع پر ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت کا اور اعلان کر دیا۔ جس طرح اس دنیا میں انسان کو اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے،
سطر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس دنیا میں انسان بن کر رہنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بلا کسی تخلف کے پہلے انسان کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اس دنیا میں پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا جانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اور سب سے اہم ضرورت نبوت ہے۔ نبوت کے بغیر انسان بن کر اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ نبوت کی روشنی اگر انسان کو نہ ملے تو انسان میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور پھر نبوت کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے برابر جاری رکھا۔ جب جب اس دنیا میں کفر کی تاریکی بڑھی، نافرمانیوں کا ماحول بنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا نبوت سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کبھی خالی نہیں رہی۔ ایک ایک وقت میں اس دنیا میں کئی نبی موجود ہوتے تھے۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کیا ہے اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، ہم صرف ایک اندازہ اور تخمینہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان نبیوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں کر دیا ہے، اور بہت سے وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، لیکن یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی نہ بھیجا ہو۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کا میدان یہ انسان رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں بے انتہا مخلص ہوتے ہیں۔ اپنی اس محنت کی کوئی داد یا اس کا کوئی صلہ وہ دنیا کے کسی انسان سے طلب نہیں کرتے، ان کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اور معاندوں اور دشمنوں کے جواب میں کبھی وہ ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ مثبت انداز میں وہ انہیں حق بات بتاتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، جب قوم نے ان سے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں، جب قوم نے ان سے کہا کہ آپ تو بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور آپ بے وقوف ہیں، تو انہوں نے یہ کہا
قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم، اے میرے بھائیوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، مجھے تو اگر صلے کی امید ہے تو اپنے اللہ سے ہے، مجھے جو کچھ بدلہ لینا ہے اپنی اس محنت کا، اپنی اس قربانی کا، تو اللہ سے لینا ہے۔ یہ چیز قدر مشترک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں پائی جاتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ ان کی قوموں کا کیا سلوک رہا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا، کبھی اپنے اس مقصد سے وہ سرے منہ انحراف انہوں نے نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں، انہیں لالچ دیا گیا، انہیں عظیم کوششیں کی گئی، لیکن وہ اس راستے سے ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ رکھی تھی، اے محمد شادی کرنا چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو ہم وہاں شادی کر دیں گے، مال و دولت چاہتے ہو مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، حکومت چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، لیکن اے محمد ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، اور مجھ سے یہ کہو کہ میں اپنے اس مقصد سے ہٹ جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لالچ دیا گیا، خوف میں انہیں مبتلا کیا گیا، ان کے اوپر حالات ڈالے گئے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی یہی سیرت رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ اپنا آخری پیغام اس دنیا میں بھیج چکا، اب کوئی اور نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ کام جس کے لیے وہ بھیجے جاتے رہے، اور اس دنیا میں جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی اپنے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، حضرت والا کو سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت والا آپ کے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ ان کی رویت انور سے بھی انشاءاللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، حضرت والا کے بیان سے ہی محدود ہوں گے۔ میرے بھائیوں جو بائک ساتھ میں آئی ہے اور والوں سے گزارش ہوگی گوپال، میرے بزرگوں، میں بہت عام مر چکا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کفر آج بھی دنیا میں موجود ہے، شرک آج بھی دنیا میں موجود ہے،
باطل آج بھی دنیا میں موجود ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب ان باطل طاقتوں سے نبردار پنجہ آزمائی کون کرے گا؟ کفر و شرک کے ماحول میں تعلیمات نبوی کی روشنی کو کون پھیلائے گا؟ بگڑے ہوئے معاشرے میں معاشرے کے سدھار کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، لیکن اب تو انبیاء نہیں آئیں گے. کیا بگڑے ہوئے معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور یہ جس رخ پر جا رہا ہے اس رخ پر اسے جانے دیا جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور انسانوں کو اس دنیا میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اور شیطان کو کھلی چھوٹ اور کھلی آزادی اس دنیا میں دے دی جائے گی کہ وہ جس طرح چاہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ اب نبی تو اس دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں کا کام جاری رہے. وہ علماء کرام سے لینا ہے اور علماء کرام کی پہلی صف میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام آتا ہے، دوسری صف میں تابعین کا نام آتا ہے اور تیسری صف میں تبع تابعین کا نام آتا ہے. اسی طرح ہر دور کے علماء اپنے اپنے زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جانشین رہے ہیں اور انہوں نے جانشینی کا حق ادا کیا ہے. جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سروں پر آرے چلائے گئے، ان کے قتل کی سازشیں ہی نہیں کی گئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو ان کے شہروں سے نکالا گیا، انہیں خانوما برباد کیا گیا اور انہیں ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. ٹھیک انہی سب حالات کا سامنا انبیاء کے سچے جانشین حضرات علماء کرام کو بھی اپنے اپنے زمانے میں کرنا پڑا ہے اور اسی استقلال کے ساتھ، اسی عظیمت کے ساتھ جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ان علماء کرام کو وراثت میں ملی ہے، علماء کرام نے اسی استقامت اور عظیمت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا ہے. تاریخ بڑی طویل ہے، ہر دور سے اگر میں مثالیں ذکر کروں تو وقت میں گنجائش نہیں ہے. مجھے تو ہندوستان میں علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ کرنا ہے. ہندوستان آج ایک آزاد ملک ہے اور ہم آزادی کی نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اوپر ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء کرام نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں اور اس ملک کی مٹی میں ہمارے شہیدوں کا اتنا خون جذب ہوا ہے کہ خوشبو وہاں سے ملے گی، اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری غفلت اور کوتاہی ہے کہ ملک آزاد ہو جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی زمام اقتدار آئی، انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کی تاریخ کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر اس طرح اسے مرتب کروایا اور اسکول اور کالجوں کے نصاب میں اس طرح اسے داخل کروایا کہ ہمارے بچے آزادی کی تاریخ کو پڑھ کر احساس کمتری کا شکار ہو گئے. ہمارے بچوں کے سامنے برادران وطن کے کچھ نام آتے ہیں
لیکن آزادی کی تاریخ میں اور اس ملک کو آزاد کرانے کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء کرام نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ نہ کے درجے میں ہوتا ہے، مشکل سے اگر کہیں نام آتا ہے تو وہ مولانا ابوالکلام کا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہم نے شروع کی تھی اور جنگ آزادی کو اس کے انجام تک ہم نے پہنچایا۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے 150 سال تک ہم نے خون بہائے۔ اور ان 150 سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس ملک کی آزادی پر قربان ہو گیا ہے۔ قربانی کا نعرہ ہم نے دیا، قربانی آزادی ہم نے شروع کی، آزادی کا بگل ہم نے بجایا، آزادی کی نعمتوں سے برادران وطن کو ہم نے آشنا کیا، غلامی کی ذلت کیا ہوتی ہے اس کا احساس برادران وطن کو ہم نے دلایا۔ برادران وطن تو صدیوں سے اقتدار کے گلیاروں سے باہر تھے، اقتدار تو ہمارے گھر کی لوڈی اور بادی تھی۔ انگریزوں نے اقتدار ہم سے چھینا تھا،